موضوع ہے وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ ہمارا یہ اہم موضوع ہے اور مختلف موضوعات پر ہم انسانیت کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں، اور آگے ابھی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد جو درس ہوگا وہ معذوروں کے حقوق۔ تو یعنی یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام دیکھیں آپ کس طرح ہر ایک کو حق دے رہا ہے، ہر ایک کے حقوق کو بیان کر رہا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو تشنا رہ گیا ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو اسلام نے بیان نہ کیا ہو۔ ہر شعبے کو اسلام ایڈریس کرتا ہے، باقاعدہ اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں ذرا، تفصیل کے ساتھ یہ موضوع موجود ہے۔ حقوق کی بات اگر کرتے ہیں یعنی بیسک رائٹس ان اسلام، اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہر قسم کے حق کو قرآن اس کو بیان بھی کرتا ہے، ہمارا دین اسلام، اور اس کو تفصیل کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کا صرف ایک موضوع ہے پڑوسی کے حقوق، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت اور اہم بات ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہو اور پھر حقوق متعین نہ کیے ہوں، تو لازم بات ہے جو معاشرہ ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو اس کو یعنی بیلنس پہ رکھنے کے لیے ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے کہ بھائی آپ نے اس کو حقوق دینے ہیں، آپ نے اس کو دینے ہیں، ہر ایک کے حقوق علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اس کو اس انداز میں مرتب کر دیا ہے کہ اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں تو یقین جانیے کہ کہیں بھی ہمارا معاشرہ ڈس بیلنس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ ہر ایک کو جو بیسک رائٹس ہیں وہ مل رہے ہیں، بنیادی حقوق مل رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں اسی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، فتنہ فساد، یہ جو معاملات بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بنیادی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے اپنے حقوق نہیں مل رہے ہوتے۔ تو ایک ہمارا معاشرہ ہے اور ایک ہے ہمارا دین اسلام۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک اسلام ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ باہر کا بندہ جب دیکھتے ہیں تو وہ مسلمان پہ بات کرتا ہے اور اسلام کو بیان کرتا ہے، حالانکہ مسلمان تو ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک کردار ہے، اگر وہ خود اسلام پر عمل نہیں کر رہا تو اس لیے اسلام کی تعلیمات میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں جب بھی تو آپ مسلمان کو دیکھ کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کہیں کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ بات کریں اسلام پر، آپ بات کریں انسانیت کی، آپ بات کریں حقوق کی، تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کتنی حقوق کی بات کرتا ہے، کتنی انسانیت کی بات کرتا ہے۔ مسلمان کو نہ دیکھیں، مسلمان تو ہر طرح کے موجود ہیں، ہر طرح کے انسان موجود ہیں۔ اب لازم بات ہے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، وہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اب نماز پڑھتا ہو۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہو تو اسلام میں نماز نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اسلام میں نماز تو ہے، یہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا۔ اسلام میں آپ کہیں گے روزہ نہیں ہے، کیوں کہ میں نے 10 بندوں کو دیکھا وہ روزہ نہیں رکھتے، اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ آپ کی معلومات نہیں ہے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ 10 مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں روزہ ہی نہیں ہے، روزہ تو اسلام میں ہے، وہ 10 مسلمان نہیں روزہ رکھ رہے۔ یعنی چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلم جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر اسلام پہ بات کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ یعنی اسلام جس انداز میں حقوق کی بات کرتا ہے، انسانیت کی، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں معاشرہ یا فلاں ملک وہ انسانیت کی بات نہیں کر رہا یا حقوق نہیں دے رہا، تو آپ کہیں کہ اسلام نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کا حاکم وقت وہ اپنی نیچے جو رعایا ہے، اگر اس کو بیسک فیسلٹیز یا بیسک آپ رائٹس کہہ لیں، اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب کیسے نکلتا ہے کہ اسلام نہیں دے رہا؟ یعنی یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی خرابی ہی اسی جگہ پہ آتی ہے کہ جب آپ اسلام کو نہیں، جب آپ اللہ کے محبوب کو نہیں، جب قرآن کو نہیں، جب آپ مسلمان کو دیکھ کر بات کرتے ہیں یا مسلمان کو دیکھ کے آپ کچھ اسپیچ دیتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ بیان دیتے ہیں، تو خرابی اسی جگہ پہ آتی ہے۔ اسلام جس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، اسلام نے ہر جگہ کھول کھول کے بیان کر دیا۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع پڑوسی کے حقوق ہے۔
اور یہ اتنا اہم ہے، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہر بندہ یہ کوشش کرنا شروع کر دے، میں اپنے پڑوسی کو حقوق دوں گا، اس کی عزت کا خیال رکھوں گا، اس کی آبرو کا خیال رکھوں گا، اس کی عزت کا تحفظ کروں گا، اس کے مال کا تحفظ کروں گا، تو اسلام کا اتنا بہترین نظام ہے کہ پورا معاشرہ اور پھر معاشرے کے بعد آپ کا پورا ملک ایک متوازن ہو جائے گا اور وہ توازن پہ آ جائے گا۔ لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص وہ اس میں خیانت کر رہا ہوتا ہے اور پڑوسی کو حقوق نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے چلو میں ہی نہیں دے رہا نا، تو آپ نہیں دے رہے تو وہ اگلا سمجھتا میں نہیں دے رہا، وہ یوں کرتے 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 پورا معاشرہ ہی نہیں دے رہا، جب پورا معاشرہ نہیں دے رہا تو پھر پورا ملک ہی نہیں دے رہا۔ یہ اپنے سے، ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے کہ چلو میں تو دینا شروع کروں، اگلے بندے کا خود ہوا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خوف خدا اس کو ہے نہیں ہے، وہ دیتا ہے نہیں دیتا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، آپ تو دینا شروع کریں۔ آپ کہتے ہیں چونکہ وہ مجھے نہیں دے رہا تو میں اس کو نہیں دے رہا، اس کے ساتھ والا پڑوسی کہتا ہے مجھے یہ نہیں دے رہا تو میں اس کو نہیں دے رہا، تو یہ بنیادی ہماری خرابی ہے۔ کسی نے تو اس کی ابتدا کرنی ہے، کوئی تو اچھائی کی ابتدا کرے۔ آپ کہیں ہمارے ساتھ اچھائی ہو تو پھر اچھائی کریں گے، یہ ہمارا دین اسلام نہیں ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے آقا کی یہ تعلیمات ہیں۔ آئیے اب قرآن مجید کی طرف، پڑوسی کے حقوق کو قرآن مجید کس انداز کے اندر بیان کرتا ہے۔ فرمائے سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ اسلام نے بات شروع کی ہے والدین سے، یعنی یہاں جو تذکرہ ہے یہ ایک کے حق کی بات نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر والدین سے شروع کر کے پھر رشتہ داروں سے شروع، پھر یتیم، پھر مساکین، اور پھر بات کی ہے پڑوسی کے حقوق کی قرآن نے۔ ہمارا چونکہ موضوع پڑوسی کا حقوق ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ اور قرآن میں دو لفظ دیکھیں آپ، اگر توجہ آپ نے کی ہو تو دو لفظ قرآن نے استعمال کیے پڑوسی کے حوالے سے۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک قریبی ہے، قرابت دار ہے آپ کا پڑوسی، اور ایک آپ کا پڑوسی ہمسایہ اجنبی ہے۔ اب جو آپ کا قرابت دار ہے، آپ کا قریبی ہے، اس سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس پڑوسی کے حقوق اور زیادہ ہیں، کہ پڑوسی کی بھی حقوق ہے اور رشتہ دار کی بھی حقوق ہے۔ وہ پڑوسی بھی ہے، آپ کا خون کا اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے۔ تو دین اسلام نے دو لفظ دیکھے قرآن کے اندر استعمال کیے، مطلقاً پڑوسی نہیں کہا، بلکہ کہا اگر قرابت دار پڑوسی ہے تو بھی اس کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے، اور اگر کوئی اجنبی ہے، اور اجنبی کے اندر بھی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے، ایون کہ وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے حقوق اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا دین، دین اسلام، جس کے اندر اتنی وضاحتیں ہیں، جس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، جس کے اندر اتنا توازن ہے، اتنا اعتدال ہے۔ کہا تین قسم کے پڑوسی آپ کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ نمبر دو، خالی پڑوسی ہے، اجنبی ہے، اس سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ اور نمبر تین کہا وہ پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پڑوسی ہے۔ تو اب یہ پڑوسی کی تین قسمیں بن گئی۔ کتنی قسمیں بن گئی؟ تین قسمیں بن گئی، اور تینوں کے حقوق کو قرآن بیان کر رہا ہے، تینوں کے حقوق کو ہمارا دین، دین اسلام بیان کر رہا ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا دین، اور اللہ کے محبوب نے تو انتہا فرما دی۔ فرمایا جبرائیل لگاتار آتے رہے اور پڑوسیوں کے حقوق مجھے بتاتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے لگا کہ شاید جتنے حقوق پڑوسی کے ہیں، مجھے یہ لگا کہ ان قریب پڑوسی کو وراثت میں سے حصہ دار نہ ٹھہرا دیا جائے، کہ بھائی اس کو وراثت میں سے حصہ بھی دو۔ اتنے حقوق قرآن نے بیان کیے ہیں، ہمارے دین، دین اسلام نے بیان کیے ہیں۔ بات میں پھر دوہراؤں گا، جب بھی آپ بات کریں اسلام پر تو اللہ کے محبوب کی سیرت کو پڑھ کر پھر بات کریں، ہمارے قرآن کو پڑھ کے پھر بات کریں، نہ یہ کہ کسی مسلمان کا انداز دیکھ کے بات کریں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ ہمیں اجازت دیجیے ذرا، پھر ہم آپ کے بڑے بڑوں کو نکالتے ہیں جنہوں نے لاکھوں کا خون بہایا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم سارے اس جیسے ہو، تم سارے نہ خون بہانے والے ہو؟ تو تم فوراً کہو گے نہیں جی، ہمارے مذہب کا وہ بندہ تھا، ہمارے عقیدے کا بندہ تھا، ہماری کمیونٹی کا بندہ تھا، لیکن ہم سارے ایسے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات نہیں ہمارے مذہب کی،
ہمارے عقیدے میں یہ بات نہیں ہے۔ تو جب تم اپنے اوپر بات نہیں کرنے دیتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں جی ایک بندہ تھا اس نے یہ کام کیا، ہمارے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا، تو بھائی ہماری بھی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ ہمارے کسی مسلمان کا انداز دیکھ کے تو اس پر اسلام پہ بات کرنا شروع کر دیں، اس کی ہم بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ ہم یعنی کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے کہ نان مسلم ہو، غیر مسلم کوئی بندہ ہے، اس کی بھی حقوق ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں ہے، اس پر باقاعدہ احادیث موجود ہیں، اس پر باقاعدہ حضور کے اصحاب کا عمل موجود ہے۔ پریکٹیکل انہوں نے کر کے دکھایا کہ کسی کا پڑوسی یہودی تھا، کسی کا پڑوسی مشرک تھا، انہوں نے باقاعدہ اس کے حقوق بیان بھی کیے ہیں، ان کو حقوق باقاعدہ دیے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے باقاعدہ ان کو حقوق دیے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ پڑوسی کا خیال رکھا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی بحث ہماری جو کتب ہیں فقہ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور جو احادیث کی کتب ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کتنا مشہور واقعہ ہماری بنیادی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کا پڑوسی یہودی تھا، تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا، جو معاملات ہوتے ہیں وہ جو کرتا تھا کرتا ہے، لیکن کسی دن ایسا ہوا کہ ان کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، جو اس زمانے میں معاملات تھے، اس کے معاملات اس طرح سے تھے۔ آپ باقاعدہ وہاں پہنچے اور جا کے آپ نے باقاعدہ بات کی۔ وہ حیران تھا کہ اس سے پہلے تو امام نے کبھی بات نہیں کی، اور آج امام صاحب یہاں تک آ گئے ہیں اندر۔ کہا اس لیے کہ تم اگرچہ یہودی ہو، اگرچہ نان مسلم ہو، لیکن ہو میرے پڑوسی، اور میرا دین اسلام ہر پڑوسی کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے اگر غیر مسلم پڑوسی کے حقوق ہیں، ہم تو الحمدللہ ایک مسلم ملک کے اندر رہنے والے ہیں، ہمارے تقریباً پڑوسی مسلمان ہیں، اگر وہاں حقوق کی بات ہو رہی ہے تو پڑوسی مسلمان کے حقوق تو اور زیادہ ہیں۔ اگر پڑوسی مسلمان کے حقوق زیادہ ہیں تو پھر جو قرابہ دار ہے، جس سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، اس کے حقوق تو پھر ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ اور ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار فیملی وہ اکٹھے رہتے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، جس سے آپ کا خون کا رشتہ بھی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تفصیلات کے لحاظ سے میں نے عرض کیا بہت زیادہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہوتا ہے تو یہ حقوق بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ شاید پہلے ایسا رواج نہ ہو کہ جو آج کل کے معاملات ہیں وہ ہمیں پہلی کتب کے اندر نہ ملیں، آج اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آج جتنی گلیاں تنگ ہیں، جتنے آج معاملات اس طرح ہیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر 100 لوگ رہ رہے ہیں، 20 لوگ، 20 فیملیز ایک مکان کے اندر رہتے ہیں، اوپر نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو ان کے حقوق بھی اسی طرح بدل رہے ہیں، شاید اس طرح پہلے موجود نہ ہوں جیسے آج ہیں۔ تو لازمی بات ہے جس طرح وہ حق بنتا ہوگا ہمیں انہیں ضرور دینا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت فرماتی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ میں کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ میرے 2 پڑوسی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کے گھر تم ہدیہ بھیجو۔ تو چنانچہ وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب یہ یعنی اس حوالے سے یعنی اللہ کے محبوب کی یہ روایت اس حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ جو زیادہ متصل ہے، جو زیادہ قریب ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے، میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے حالات کے حوالے سے کہ کسی کے گھر کے سامنے دوسرا پڑوسی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، کوئی اس کے دروازے کے سامنے بائک کھڑی کر دے گا۔ یہ میں مختصر جلدی سے بتا رہا ہوں۔ کوئی اپنے گھر صاف کرے گا، کوڑا اٹھائے گا، اس کے دروازے پہ پھینک دے گا۔ اچھا کسی کے گھر فنکشن ہے تو وہ رات اتنی دیر تک فنکشن ہوگا کہ جو پڑوسی ہے وہ آپ تو نہیں سو رہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں تو فنکشن ہے، اور پڑوسی اس وجہ سے نہیں سو رہا کہ آپ نے 2 بجے تک فنکشن رکھا ہوا ہے، وہ اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ یہ بدلتی ہوئے حالات کے مطابق ہم نے
بدلتے ہوئے حالات کو بھی دیکھنا ہے، ان مسائل کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ ہم سے پوچھ لیا جائے آپ گانے سن رہے ہیں، آپ کو گانے کا شوق ہے، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی آواز، اس کا والیوم اتنا اونچا ہے کہ آپ کا پڑوسی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں گانے کی آواز جا رہی ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، وہ گانا نہیں سننا چاہتا، اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، اپنے والیوم اتنا کھولا ہوا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی جو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان پر ہم نے توجہ کر لی تو حالات بہت بدل سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک یعنی مسلم معاشرہ، صحیح والا جو معاشرہ ہے مسلم، وہ بن سکتا ہے۔ آخری ایک روایت دیکھیے ذرا، اصحاب کا کردار کیا تھا اس معاملے میں، اصحاب کا کردار کیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور بہت جلدی نکل جاتے ہیں۔ پوچھا گیا، بلکہ شکایت لگائی گئی، حضور آپ کا صحابی ہے اور وہ دعا ہی نہیں مانگتے، اتنی جلدی نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے محبوب نے ان کو بلایا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، تم رکتے نہیں ہو اور دعا سے پہلے جلدی جلدی نکل جاتے ہو، باقی لوگ ملاقات کرتے ہیں، دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک یہودی کا کھجوروں کا ایک درخت ہے اور اس کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر کی طرف ہیں۔ یہ ہم بات کریں پریکٹیکلی، خالی بیان دینا اور ہے، خالی تھیوری اور ہے، آسان ہے، پریکٹیکل مشکل ہے۔ ہمارا دین تھیوری بھی دیتا ہے اور پریکٹیکل بھی۔ تو کہا حضور میں اس لیے اندھیرے میں پہنچ جاتا ہوں کہ میرے بچے اٹھنے سے پہلے میں وہ ساری کھجوریں جو میرے گھر میں گری ہوتی ہیں وہ میں صاف کرتا ہوں، ان کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے بچے اٹھیں تو بے دھیانی کے اندر اور بے خیالی کے اندر کہیں یہودی جو میرا پڑوسی ہے، جو اس کا حق ہے، کہیں میرے بچے اس کا حق نہ کھا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا دین، اب یہاں اس مسلمان کو دیکھ کے آپ اسلام پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو مسلمان تھے۔ آپ آج کے اس مسلمان کا کریکٹر آپ اس کو پک کرتے ہیں جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے اور وہ فی الحال صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، آپ اس کے کردار کو پکڑتے ہیں اور اسلام میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے کردار ہی کو پکڑنا ہے تو پھر میرے ابو بکر کے کردار کو پکڑو نا ذرا، میرے عمر کے کردار کو پکڑو جس نے یہودی بوڑھے کو کہا کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں؟ کہا بیٹا مانگ رہا ہوں اس لیے کہ بوڑھا ہوں، کما نہیں سکتا۔ تو تھا یہودی، عمر پاک نے آ کے فوراً واپس آئے، آپ نے ایک لا، ایک قانون پاس کیا کہ آئندہ جتنے بزرگ ہیں، چاہے مسلم چاہے نان مسلم، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عمر کی حکومت عطا فرمائے گی۔ تو آپ نے کسی مسلمان کو پک کرنا ہے تو میرے عمر کو پک کرو نا ذرا، میرے عثمان کو کرو نا، عمر بن عبدالعزیز کو کرو نا۔ آج اس مسلمان کو پک کرتے ہو جو ذرا کمزور ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو تو ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اپنے لحاظ سے غلط ہے۔ آپ اس کے کریکٹر کو پک کر کے اسلام کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کردار کو پکڑنا ہے، ہم آپ کو ہزاروں لسٹ دیتے ہیں، ان میں سے جس پر انگلی اٹھاؤ گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جی ہمارا دین ہے، اس حوالے سے ہمارا دین بات کر رہا ہے۔